کونے میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں ماری نہیں جا رہی ہے، جہاں ذلیل نہیں کی جا رہی ہے، جہاں رسوا نہیں کی جا رہی ہے؟ آخر کبھی آپ نے غور کیا ذمہ دار کون ہے اس کا؟ یہ حالات اتنے بگڑتے چلے گئے، دراصل ذمہ دار صرف میری قوم ہے، ذمہ دار میری قوم کے جوان ہے۔ جب تک میری قوم کے جوان اپنی جوانی کا مطلب اور مقصد سمجھتے تھے، حالات کبھی ایسے نہیں تھے۔ آج میری قوم کے جوان اپنی جوانی کا مقصد نہیں سمجھ رہی ہے، حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو، ہم جلسہ کرتے ہیں، جلسے میں بہت ساری جذباتی باتیں ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ جلسے میں کیا ہوتا؟ حضور کے نام پہ گردن کٹا دیں گے، جان دے دیں گے۔ ایمانداری سے جس قوم کے لوگ حضور کے نام پر، حضور کے حکم پر مسجد میں سر جھکا نہ سکیں، کیا حضور کے نام پر وہ سر جھکا سکتے ہیں؟ توجہ ہے آپ؟ جس قوم کے لوگ حضور کے حکم پر اصل میں جلسے کا ایک نظام ہے اور تقریر کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب یہ تقریر کا ایسا وقت مجھے دیا گیا ہے جس میں آپ سب جانے کے انتظار میں ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ عاشق بنے تو سچے عاشق۔ آپ کو معلوم ہے صحابہ اکرام نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے ایسے وقت کی کہ انہوں نے ہر رشتے کو چھوڑ دیا حضور کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں کوئی ایک مسلمان یا آپ میں سے کوئی ایک شخص ایک پریکٹیکل بات کر لیتے ہیں، کوئی گناہ کرتا ہے، فار ایگزامپل شراب پیتا ہے، کوئی شادی سے پہلے کسی غیر محرم لڑکے سے فون پر بات کرتا ہے۔ ہماری قوم کے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ رات کی تنہائیوں میں باضابطہ انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہماری قوم کے جوان کر رہے ہیں، 95% سے زیادہ۔ یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے جو آپ میرا چہرہ غور سے دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ دیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مئی کے مہینے کا اخبار جا کے نیوز پیپر پڑھیے، پوری سروے کے مطابق رپورٹ آئی ہے اس کے اندر کہ رات کے اندھیرے میں کتنے % لوگوں نے 12 مہینے میں انٹرنیٹ پر گندی فلمیں دیکھی۔ نیوز پیپر میں پوری مئی کا نیوز پیپر پڑھیے جا کے آپ اسی سال کئی کروڑ لوگ۔ اب مجھے بتائیے کیا آپ کا یقین اللہ کی ذات پر کمزور ہو گیا؟ اب میں صرف سمپل بات کرتا ہوں، کیا آپ کا یقین اللہ کی ذات پر کمزور ہو گیا؟ کیا وہ دیکھنے والا نہیں ہے؟ آپ بند کمرے میں جا کے گناہ کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں کسی کو خبر نہیں لگے گی؟ خدا کے بندو کچھ تو شرم کرو، تم دنیا سے ڈر کے چھپ رہے ہو، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں خدا کے لیے نہ دن ہے نہ رات ہے، وہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے، ہر کنڈیشن میں دیکھتا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون۔ ایک بری عادت اور کیجیے آپ، جھانکیے اپنے گریبان میں، ہم حضور کے نام پر مچلنے لگتے ہیں، حضور کے نام پہ جان دے دیں گے، کیا آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں۔
جس قوم کے جوان مسجد میں جا کے سر جھکا نہ سکے وہ حضور کے نام پہ گردن نہیں کٹا سکتے۔ نعرے آپ نے لگا لیے، آپ نے ہمارے سامنے نعرے لگا لیے، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم نے اس کو سچ سمجھ لیا، ہم جانتے ہیں یہ سچ نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ ایسے نہیں تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کا ذکر بہت کچھ سن چکے ہیں، صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، صحابہ کے ذکر کی محفل ہے۔ صحابہ کیسے تھے؟ ہماری گھر کے دروازے کے برابر مسجد کی دیوار ہے، 5 وقت اذان کی آواز آ رہی ہے، ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، صحابہ کا انداز یہ تھا۔ حضرت حنظلہ شادی کی رات بھی بیوی کو چھوڑ کر جنگ کے میدان میں گئے ہیں۔ جب کانوں میں آواز آئی تھی اللہ کے محبوب نے پکارا ہے، حنظلہ کہہ رہے ہیں بیوی کو، بیوی تو میرے لیے عزیز ہے، مگر تجھ سے زیادہ بھی عزیز اگر کوئی ہے اس کائنات میں تو اللہ کے رسول کی ذات ہے، محمد عربی کی ذات ہے۔ شادی کی رات پھولوں کی سیج پر بیوی کو چھوڑ کر حضرت حنظلہ گئے ہیں، اور دوڑنے کے بعد میں جا کے اللہ اکبر دشمنوں کو مارا بھی ہے اور جام شہادت نوش بھی کیا ہے۔ صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ، شہیدوں کو غسل و کفن نہیں دیا جاتا، مگر حنظلہ کی لاش رکھی ہے جسم سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حنظلہ چونکہ شادی کی رات ہے، بیوی کے پاس سے آئے تھے، اس لیے اللہ کے فرشتوں نے جنت کے پانی سے غسل دیا۔ صحابہ ایسے ہوتے ہیں، دیوانے ایسے ہوتے ہیں، غلام ایسے ہوتے ہیں۔ شادی کی رات بھی خیال نہیں کیا، اس سے بڑی رات انسان کے لیے اور کیا ہوتی ہے؟ شادی کی رات نہ کوئی کسی دولہا سے کوئی کام کہتا ہے، نئی زندگی کا آغاز ہے، ہزاروں ارمان انسان کے دل میں ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کا مزاج کیا تھا؟ یا رسول اللہ، ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہتے کہ تو ہمارا ہے۔ یا رسول اللہ، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد۔ یا رسول اللہ، جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر ہم اپنے ہاتھوں سے کبھی آپ کا دامن چھوٹنے نہیں دیں گے۔ آج میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، صرف آپ کے لیے تقریر ہے، جو گناہ آپ کر رہے ہیں دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، آپ یہ پوچھ رہے ہیں نا قوم آج ترقی کیوں نہیں کر رہی ہے؟ وہ قوم جو گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دے وہ ترقی کبھی نہیں کر سکتی۔ جس قوم کا مدینے والے مصطفیٰ سے سچا رشتہ نہ ہو وہ قوم کبھی عزت کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب نعرے 1000 کروڑ لگا لیجئے، لیکن یاد رکھیے گا جب تک حضور نے جہاں کھڑا کیا تھا وہاں کھڑے نہیں ہوگے، اللہ کبھی عزت اور کامیابی نہیں کرتا۔ آپ سب سے کہتا ہوں، جو گناہ آپ کرتے ہیں دن کے اجالے میں یا رات کے اندھیرے میں، آپ سے خطاب کرتا ہوں، سوچئے کیا وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، عادت ہے جاتی نہیں ہے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن آپ دعویدار ہیں ہم جنتی ہیں، دعویدار ہیں ہم جنتی ہیں۔ جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنی سستی ہم نے اور آپ نے سوچ لی ہے۔ جہنم بھی تو ہے۔ اللہ اکبر، معراج کی رات اللہ کے محبوب نے جہنم جا کے دیکھی تھی، سر کچلے جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا جبریل یہ سر کس کے کچلے جا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا یا رسول اللہ یہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں جن کے سر اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ مومن ہیں آپ، عاشق رسول ہیں آپ۔ بہت سارے لوگ آتے آپ کو حضور کی محبت کا جام پلا جاتے ہیں، آپ جھوم کے مست ہو جاتے ہو، لیکن کبھی یہ غور بھی کرو کیا حضور سے واقعی وہ محبت ہے جو بلال حبشی کو تھی، جو سلمان فارسی کو تھی، جو حضرت امیر معاویہ کو تھی، جو امام حسن اور امام حسین کو تھی؟ ہرگز نہیں۔ وہ محبت اگر آج قوم مسلم کو حضور سے ہوتی تو آج حالت یہ نہیں ہوتی کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ حضور کے زمانے میں جتنے لوگ حضور کے غلام بنے ہیں اللہ نے انہیں زمانے کا امام بنایا ہے۔ تم دیکھ لو حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ کون فاروق اعظم؟ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ عمر کی شان ہے۔ کون عمر؟ جن کی شان یہ ہے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے عمر کو شیطان اگر گلی میں آتا دیکھ لیتا ہے تو راستہ بدل دیتا ہے۔ وہی عمر فاروق اعظم ہے۔ ایک دن اچانک سے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ کی انجمن میں بیٹھے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ محسوس کرو، محسوس کرو، آنکھوں میں آنسو آئے۔ لوگوں نے کہا عمر
رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ کہے لوگوں دیکھو، ایک دور وہ بھی تھا جب خطاب کا بیٹا عمر والد گرامی مجھے چند بکریاں اور اونٹ چرانے کے لیے دیتے، چند بکریاں اور اونٹ، اور میں کسی ایک کھیت میں لے جا کے چھوڑتا تھا تو وہ چند بکریاں اور اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، ادھر سے مارتا تھا تو ادھر جاتے تھے، اس کے کھیت سے مارتا تھا ادھر چلے جاتے تھے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ جو آج 22 لاکھ مربع میل پر حکومت عطا فرمائی ہے کہ قیصر و کسریٰ بھی نام سن لیتے ہیں تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عمر کی محنت سے نہیں، مصطفیٰ کی نسبت سے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ جو حضور کے سچے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ حضور کے سچے غلام تو بنیں، آپ کو معلوم ہے اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، معلوم ہے آپ کو یہ مسئلہ، لیکن پھر بھی ہمارے کچھ نوجوان ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہیں پہلے صف میں، تمہاری دولت بتا رہی ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نہیں ہے۔ آج میری قوم کے کتنے جوان ایسے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اللہ کے رسول نے باضابطہ مرد کے لیے سونے کو حرام قرار دیا، پھر بھی میری قوم کے کتنے جوان ایسے ہیں، دیکھ لیجئے شادی کے موقع پر باضابطہ سونے کی چین پہن کر گلے میں آئیں گے، اور جب گلے میں سونے کی چین پہنیں گے تو وہ اپنے باضابطہ کوٹ کے شرٹ یا ٹی شرٹ کے بٹن بھی نہیں لگائیں گے، چین باہر ہوگی تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے ہمارے پاس سونے کی چین ہے، لوگوں کو خبر مل جائے ہم مالدار ہیں، لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارے پاس اتنا سونا اور زیور ہے۔ ارے بے وقوف انسان، کس کو دکھاتا ہے یہ سونا؟ حرام کام کرتا ہے، پھر اس کی نمائش کرتا ہے، پھر اس کو دکھاتا ہے۔ کیا یہ اچھی بات ہوتی؟ کیا یہ اچھی بات ہوتی؟ ایک انگوٹھی ہاتھ میں پہن کے آتا اور زمانے کو دکھاتا اور کھل کے کہتا میں نے سونا اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ